آنا زاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، اللہ کا بڑا فضل و شکر ہے، اس کا جتنا کرم ہم کو یہاں حاصل ہوا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہاں حاضر ہونے کے بعد اس بارگاہ سے کسب فیض بھی ہو، کسب علم بھی ہو، کسب سلیقہ و طریقہ بھی ہو. برادران عزیز، اللہ کا کرم بالائے کرم کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روحانی غذا بھی مل رہی ہے، جسمانی غذا بھی مل رہی ہے، ہر اعتبار سے بندہ سیر ہو رہا ہے. کیوں نہ ہو، یہ بارگاہ بندہ نواز ہے، یہاں ہر نوازش بندے کو حاصل ہو ہی رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ خواہش کرتا ہے اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا کرتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں تشریف فرما اپنے ان بزرگوں کا خیر مقدم کروں کہ جو ہمت افزائی کے لیے یہاں جلوہ فرما ہے، اور اپنی گناہ مصروفیات کے باوجود یہ یقیناً اس آستانے کا فیض ہے اور اس آستانے کی محبت ہے کہ یہاں پر تشریف فرما ہے. برادران عزیز، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کیسے یاد کرتا ہے، ان کا تعارف کیسے دیتا ہے، اپنے نیکوں کا ذکر کیسے کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کا الگ الگ انداز میں ذکر کیا. کبھی ان کو یاد کیا اور کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ہیں
کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم نرم قدموں سے چلتے ہیں، ان کی زبان تو دور، ان کے قدم بھی نرم نرم پڑتے ہیں، وہ کبھی کسی کو زحمت نہیں دیتے، وہ تو رحمتوں کو بکھیرتے چلتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، گفتگو بھی نرم ہے، انداز بھی نرم ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی جاہل ان سے خطاب کر لے، یہاں تک کہ کوئی ناواقف، کوئی ان پڑھ، کوئی جاہل، کوئی مزاج کا سخت بندہ بھی ان سے مل جائے، ان سے بھڑ جائے، ان کے قدموں کو روکنے کی کوشش کرے، ان کے راستے میں آڑے پڑ جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو جاہل کو اس کی انداز میں نہیں کہتے، اپنے انداز میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تجھ پہ بھی اپنی سلامتی اور برکتوں کو نازل فرمائے۔ اللہ کبھی اپنے محبوب بندوں کو یاد کرتا ہے تو ان کی شان کو بیان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی رنج ہوتا ہے۔ برادران عزیز، بڑی پیارے انداز میں رب اپنے نیکوکاروں کا، اپنے اولیاء کا ذکر کر رہا ہے، کبھی فرماتا ہے الذین آمنوا، الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں، اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا، ان کی محبت کا ذکر اللہ کر رہا ہے، ان کی محبت کی تصدیق رب فرما رہا ہے۔ برادران عزیز، تو ہم نے اس بات کو جانا، اس بات کو سمجھا کہ اللہ والوں کی ایک صفت کہیں اللہ نے متقی ہونا بتائی ہے، کہیں پر بتایا ذاکر ہونا ہے، کہیں پر بتایا عابد ہونا ہے، کہیں پر بتایا نماز کا پڑھنا ہے، کہیں بتایا کہ اپنے مال میں سے لوگوں کے لیے خرچ کرنا ہے، کہیں بتایا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو کہیں بتایا کہ اللہ والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بہت سخت محبت کرتے ہیں، اور اپنے رب کی محبت میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ خاصہ ہے اللہ والوں کا۔ برادران عزیز، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جن اللہ والوں کا ذکر کیا ہے، آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، آپ اگر سیرت طیبہ کی کتب کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں اللہ رب العزت کچھ بندوں کی تعریف کر رہا ہے، اسی زمانے میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ مذمت کر رہا۔ اگر آپ دور صحابہ کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی تعریف میں رب فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ سب سے بڑی تعریف ہے صحابہ اکرام کی، کہ منصب رضا پر وہ فائز ہو گئے۔ جو مقصد حیات ہے، بندوں کا مقصد حیات یہی ہے کہ اس بندے کو رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ وہ بندہ عبادت کرتا ہی اس لیے ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا خیرات، اس کی قرات، اس کے تمام اذکار، تمام وظائف، تمام نیکیاں اسی کی متقاضی ہے، یہی طلب کر رہی ہے کہ رب تم مجھ سے راضی ہو جا، تم مجھ سے راضی ہو جا، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، میں بھوکا پیاسا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، میں خیرات کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، میرا ہر عمل اسی مقصد کے ساتھ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس منصب رضا پر اللہ نے صحابہ اکرام کو فائز فرمایا۔
اور فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور وہیں پر اسی صف میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یقیناً منافقین جو ہے وہ جہنم کے آخر حصے میں ہے۔ سب سے زیادہ سخت جو حصہ جہنم کا ہے منافقین کا، اللہ نے ٹھکانہ وہ بنایا ہے، اسفل السافلین جن کو رکھا وہ منافقین ہیں۔ برادران عزیز، آخر فرق کیا ہے؟ آخر امتیاز کیا ہے؟ آخر یہ جو تفاوت ہے مقامات کا، یہ تفاوت کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ ہم نے دیکھا، ہم نے جب پڑھا، ہم نے روایات کو سب سمجھا تو ہم نے دیکھا کہ نماز تو وہی ہے، امام سرور کائنات ہے، ان کے پیچھے صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول بھی کھڑا ہے۔ ادھر صدیق اکبر کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے، اور ادھر عبداللہ بن ابی بن سلول کی مذمت میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے۔ نماز وہی صف میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، قرآن وہی پڑھ رہے ہیں جو حضور پاک نے دیا، وہی روزے ادا کر رہے ہیں جو حضور پاک نے سمجھائے، وہ بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ بھی عمرے کو جا رہے ہیں، وہ بھی حج کر رہے ہیں، سارے ظاہری اعمال تو وہی نظر آتے ہیں۔ پھر فرق کیا ہے؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ تفاوت کا جو سبب ہے وہ سبب کیا ہے؟ کہ یہ رضی اللہ عنہ ہوئے اور اسفل السافلین ہوئے۔ فرق ہے تو تعلق رب کا فرق ہے، فرق ہے تو تعلق برسول کا فرق ہے، فرق ہے تو دلی کیفیت کا فرق ہے، فرق ہے تو اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت کا فرق ہے، فرق ہے تو دل میں ایمان اور دل میں نفاق کا فرق ہے، فرق ہے تو حضور پاک کی وفاداری اور حضور پاک سے غداری کا فرق ہے، فرق ہے تو دلی کیفیت کا فرق ہے۔ فرق ظاہر کا نہیں، فرق باطن کا ہے، فرق ان کے اعمال کا نہیں، ان کے نیات کا ہے، کہ وہ جو صحابہ کرام بنے ان کی نیت یہ ہے کہ وہ اطاعت رسول میں اپنی جان دے دیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ رب ان سے راضی ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ رب کی حکم ہو ہم اس کی تعمیل کریں، رب ہم کو جو فرمائے ہم اس کو پورا کریں۔ اور منافقین ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ اسلام میں آئے ہو تو مال غنیمت مل جائے، مال فے مل جائے، مال غنیمت مل جائے، جان کی حفاظت ہو جائے، گھر بچ جائے، دار بچ جائے، عزت مل جائے، کھانے کو مل جائے، پینے کو مل جائے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ دنیا حاصل کرے۔ برادران عزیز، رب آگاہ کر رہا ہے، رب بتا رہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے خوب محبت کرتا ہے۔ مومن کی شان رب سے محبت کرنا ہے۔ برادران عزیز، اب یہاں جو وجہ امتیاز ہے نا، وہ یہی محبت ہے، یہی تعلق ہے، یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے جو لوگوں کو بدلتا ہے، ایک سے دوسرے کو فضیلت دیتا ہے۔ وہ تعلق باللہ اور تعلق بالرسول ہے۔ برادران عزیز، ہم نے دیکھا کہ رب نے ایمان والوں کے جو صفت بیان کی ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر ایک مشہور حدیث پاک ہم سنتے ہیں جہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث بارہا ہم نے سنی، ہم اپنے بزرگوں سے بھی سنتے ہیں، اپنے علماء سے بھی سنتے ہیں، اپنے خطباء سے بھی سنتے ہیں، بڑی مشہور اور معروف حدیث کہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، اپنے والدین سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ ہم نے سنا کہ مومن کی شان، مومن کی علامت اللہ سے محبت کرنا ہے،
لیکن حضور پاک اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رسول پاک سے بھی اٹوٹ محبت کرے، اور ایسی محبت کہ جس کے سامنے والدین کی محبت بھی کمتر ہو، جس کے سامنے اولاد کی محبت بھی بالکل حقیر ہو، جس کے سامنے تمام لوگوں کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہو، ایسی کامل محبت اپنے آقا، اپنے سرکار، اپنے مولا سے ہو، تب جا کر حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ کہ جب تک حضور پاک سے ایسی کامل محبت نہ ہوگی کہ جس کے سامنے اولاد کی محبت کم، والدین کی محبت کم، تمام لوگوں کی محبت کم، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ برادران عزیز، یہاں پر رک کر ہمیں سوچنا ہے۔ ہم نے بارہا اس حدیث پاک کو سنا ہے، ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا سے اٹوٹ محبت کریں، کامل محبت کریں، بے لوث محبت کریں، خالص محبت کریں، سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ سب سے عظیم محبت ہو تو حضور پاک سے ہو، سب سے گہرا تعلق ہو تو حضور پاک سے ہو، سب سے زیادہ کسی سے لگاؤ ہو تو حضور پاک سے ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی کیا گواہی دے رہی ہے، ہمارا عمل کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے والد کے لیے کچھ کہہ دے ہمیں غصہ آتا ہے، کوئی ہمارے بچوں کو کچھ کہہ دے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی ہمارے مال و متاع پر قبضہ کر لے ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں دراز ہو رہی ہیں، حضور پاک کی شان میں بدبختیاں، بے باکیاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اکثر مسلمان خاموش نظر آتا ہے۔ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ سوال ایمان پر ہے، کسی اور چیز پر نہیں۔ دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ جس کو حضور پاک کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے اور اس کا دل بے چین و بے قرار نہیں ہو رہا ہے، اس کا دل متحرک نہیں ہو رہا ہے، اسے اندر سے غصہ نہیں آ رہا ہے، اسے اندر سے یہ محسوس نہ ہو رہا ہے کہ میرا وجود یہاں باقی ہے اور میرے آقا کے شان میں یہاں پر گستاخی ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیفیت اگر ناطاری ہو رہی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہے یا بجھ گئی ہے، کیونکہ علامت ایمان یہ ہے کہ کامل محبت ہو، سب سے بڑھ کر محبت ہو، سب سے زیادہ محبت ہو۔ برادران عزیز، یہاں سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے تو حکم اپنی محبت کا دیا، حضور پاک ایمان کی علامت میں اپنی محبت کا ذکر کیے، تو یہ محبت، یہ حکم کس حکم پر ہے، کس مقام پر ہے؟ تو یہاں یہ بات کو قرآن سمجھاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب سے تعلق ہے وہ ذاتاً دو ہے لیکن اطاعتاً ایک ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ محمد رسول اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو بندوں پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ذات کو اور خالق کو مخلوق کا فرق تو بتا دیا، عابد و معبود کا فرق تو بتا دیا، لیکن جب بات آئی اطاعت کی تو فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہاں پر بھی اگر کسی کو فرق نظر آئے تو آگے فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّہ، کہ جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اطاعت میں الگ الگ نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک کا یہ حدیث پاک میں حکم دینا بتا رہا ہے کہ محبت میں بھی الگ الگ نہیں ہے، کہ جب تک حضور پاک کی محبت نہ ہوگی اللہ کی محبت مکمل نہیں ہوتی، جب تک حضور پاک سے تعلق نہ ہوگا اللہ سے تعلق پختہ نہیں ہوتا، جب تک حضور پاک سے اپنے آپ کو ربط نہ کریں گے تب تک اللہ سے مربوط نہیں ہو سکتے۔
برادران عزیز، کیونکہ آج لوگ کوشش کر رہے ہیں، لوگ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں بتا دیا کہ کتاب کا علم بھی ملے گا تو اللہ کے رسول کے ذریعے، ہدایت بھی ملے گی تو حضور پاک کے ذریعے، رہنمائی ملے گی حضور پاک کے ذریعے. یہاں تک کہ جنت اگر کسی کو حاصل ہوگی تو حضور پاک کے صدقے میں حاصل ہوگی، کہ جب تک حضور پاک سے تعلق مضبوط نہیں، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور پاک نے جب ایمان کی کیفیت کو بیان کیا تو فرمایا کہ جیسے اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے، ویسے ہی رسول پاک سے محبت کرنا ضروری ہے. برادران عزیز، تو محبت یہ شے امتیاز ہے، یہ وصف امتیاز ہے جو بندوں کو بندوں سے الگ کرتا ہے، جو بندوں کو بندوں سے کاٹ کر رب سے جوڑتا ہے، وہ وصف محبت کا ہے. برادران عزیز، جب ہم سلسلوں کو پڑھتے ہیں، قادریہ سلسلہ، اس کی تعلیمات، اس کی کیفیات، اس کو پڑھتے ہیں، نقشبندیہ سلسلہ، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا انداز ہے، وہاں پر سلوک کیسے طے ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح ہم سہروردیہ سلسلے کو پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم چشتیہ سلسلے کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چشتیہ سلسلے کی جو خصوصیت ہے کہ سلوک کے لیے سب سے اہم کوئی چیز انہوں نے بیان کی ہے تو وہ محبت کو بیان کی. سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہے، سب سے زیادہ اہمیت کسی وصف کی ہے تو چشتیہ سلسلے میں بتایا گیا کہ محبت کی اہمیت ہے، عشق کی اہمیت ہے. عشق ہو. اب عشق ہے کیا؟ محبت ہے کیا؟ محبت کیسے، کس کو کہتے ہیں؟ اب اس پر بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے، بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے، لیکن جب حضرت بندہ نواز غیث دراز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ بتایا گیا کہ حضرت نے محبت کے لیے خوب فرمایا، اور حضرت کی شان یہ تھی کہ جب آپ فرماتے تو خوب فرماتے. ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں پر کوئی تشنگی، کوئی کمی چھوڑ دیتے، آپ سیراب کر دیتے، خوب فرماتے. لیکن محبت کے لیے آپ نے 2 لفظوں کا انتخاب فرمایا. آپ سے پوچھا گیا کہ عشق ہے کیا، تو آپ نے کہا سختن. آپ نے کہا سختن، مطلب کیا ہے؟ جلن، جلنا. حضرت فرماتے ہیں کہ عشق ہے کیا؟ میں نے کہا نا، جلنا، اندر وہ حرارت محسوس ہونا کہ اپنے یار کی بات ہو جائے تو آدمی مچل جائے، بے چین ہو جائے، کیفیت طاری ہو جائے، یہ کیفیت ہونا. اور دوسری طرف فرمایا تھا، فرمایا گرفتاری. محبت عشق کیا ہے؟ تو فرمایا گرفتاری، گرفتاری، گرفتاری. کہ کسی لمحہ بندہ اپنے محبوب کی یاد سے آزاد نہ ہو. ہر لمحہ رب، اس کی محبت، اس کا تعلق ہم محسوس کرتے رہے، رب کی محبت میں گرفتار رہے. اور کیفیت ٹھنڈی نہیں، گرم ہونا. جب یاد کرو تو وہ چبھن، وہ جلن محسوس ہونا، وہ تڑپ محسوس ہونا، وہ جدائی محسوس ہونا، اور رب کی یاد محسوس ہونا. برادران عزیز، جب ہم ان 2 لفظوں کو سنتے ہیں اور پلٹ کر پھر وہ صحابہ اکرام کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جلن، وہ چبھن، وہ تڑپ کس کی تھی. جب ہم سنتے ہیں کہ
جب کبھی مولا علی مشکل کشا اذان سنتے تو چہرے کی رنگت بدل جاتی، چہرے کی رنگت بدل جاتی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی، لوگ پوچھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کہتے کہ میں رب کے سامنے جا رہا ہوں، کیا چہرہ لے کر جاؤں گا سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ برادران عزیز، جنہوں نے ساری زندگی رب کی راہ میں گزار دی ہے، حضور پاک سے 7 برس کی عمر میں وعدہ کیا، یا رسول اللہ جب بھی اللہ کے پیغام کو ضرورت ہوگی یہ علی سامنے کو کٹے گا، دائیں کو کٹے گا، بائیں کو کٹے گا، پیچھے کو کٹے گا، جب جب آپ آواز دیں گے لبیک کہتا ہوا سب سے پہلے علی حاضر ہوگا، اللہ کے لیے میں نے اپنی جان کو وقف کر دیا ہے۔ وہ علی کہ جن کے لیے خیبر کے دن حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول جس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ محبت دو طرفہ، اس بات محبت اب دو طرفہ ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ ایسی ذات کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ ایسا بندہ ہے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ ارے جن کو حضور پاک نے محبت کا مجدہ سنا دیا، جن کو حضور پاک نے جنت کی بشارت دے دی، جن کے لیے حضور پاک نے کہہ دیا کہ علی جنتی ہے، علی کی دستخط کے بغیر کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، وہ علی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہوتا ہے تو چہرے پر رنگت بدل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے مقام کو، جلال کو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جانو کہ کس کے سامنے جا رہے ہو، کس رب کے سامنے جا رہے ہو، اس کے جلال کو پہچانو، اس کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ تم نادانستہ طور پر چلے جا رہے ہو، جان لو گے تو پھر تمہارے قدم بھی لڑکھڑا جائیں گے، تھرلا جائیں گے، اس کیفیت کو تم بھی محسوس کرو گے۔ برادران عزیز، محبت یہ بڑی خوب چیز ہے۔ برادران عزیز، اب یہ محبت ہی ہے جو بندے میں امتیاز پیدا کرتی ہے، اور محبت کے بارے میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے محبت عامہ، محبت عامہ جو ہر ایک کے لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں محبت عامہ کا مطلب ہے امتثال اوامر، جو اللہ نے حکم دیا ہے ہر حال میں اس کے حکم کی پابندی ہو، پابجائی ہو، یہ محبت عامہ ہے برادران عزیز۔ اور ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ محبت اخص الخواص پر فائز ہے۔ آپ جانیں گے کہ پھر وہ محبت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے جو ضروری ہے، پہلا قدم محبت کا کیا ہے، تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں پہلا قدم محبت عامہ یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کے ہر حکم کو ہر حال میں ہر وقت اس کی پابندی کرے۔ اب ہمیں ذرا غور کرنا ہے، اب ہماری اپنی زندگی میں ہم کتنے محبت کے دعوے دار ہیں اور ہم محبت کے کتنے پابند ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ برادران عزیز، حضرت رابعہ بصریہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے قدم گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اپنی محبت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی سے محبت ہو اور اس کے حکم کو چھوڑا جائے. کسی سے محبت ہو اور اس کی چاہت کو چھوڑا جائے، اس کی پسند کو چھوڑا جائے، اس کے حکم کو چھوڑا جائے، یہ ممکن ہی نہیں. تو اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کریں. کیسے کریں؟ اللہ کے حکم کی پابندی کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن مجید میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ دو محبتوں کا ذکر ہے. محبتوں کی دو راہ ہے، دو سمت ہے. ایک سمت محب ہے، ایک سمت محبوب ہے. ایک محبت محب کی طرف سے محبوب کی طرف، ایک محبت محبوب کی طرف سے محب کی طرف. تو اب یہ دونوں محبتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے. اور جیسے ہم نے ابھی اپنے آپ کا جائزہ لیا اور یہ بات کو ہم نے سمجھا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہر مومن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہنا ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے میری اتباع کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جانا، آپ کی سنتوں کے پابند بن جانا، آپ کے طریقے پہ چلنے والے بن جانا، یہی دلیل ہے اللہ کی محبت کی. اور یہاں سننے والی بات یہ ہے کہ جب بندہ محمد، جب بندہ اب اپنے آپ کو اس بات کی طرف آمادہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک کی کامل اتباع کرنے والا بن جائے، اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. برادران عزیز، تو اللہ سے جوڑنے والی کوئی ذات ہے، کوئی دلیل ہے تو وہ حضور پاک سے تعلق ہے، حضور پاک کی اتباع ہے، حضور پاک کی سنتوں پہ چلنا ہے، حضور پاک کے راستے پہ آرامزن ہو جانا ہے. اللہ کے محبت کے ہم بھی حقدار ہو جائیں. اور یہی چیز پریکٹیکل میں ہمیں کر کر بتائی ہے تو اولیاء اللہ کے ولیوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہی بتایا ہے کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. وہاں پر دو رخ نہیں ہے، وہاں پر ایک ہی رخ ہے. وہاں پر آپ کے لیے دو راستے نہیں ہیں کہ میں اپنی خواہش بھی پوری کروں، دوسری طرف اللہ کے حکم کی پابندی بھی کروں، دونوں کر چلوں گا، دونوں ساتھ لے کر چلوں گا. یہ ممکن نہیں. اولیاء اللہ نے بار بار اس بات کو سمجھایا ہے کہ تمہیں اپنی خواہش کو رب کے حکم پر قربان کرنا ہوگا، رب کے حکم پر قربان کرنا ہوگا. اور یہی ہے محبت عامہ جو حضرت بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ پہلا قدم محبت کا یہی ہے کہ تم ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرنا، ہر حال میں. یہ نہیں ہے کہ حالت سازگار ہے، دل خواہش مند ہے، دل رضامند ہے تو میں عمل کروں. نہیں، آپ کا دل رضامند ہو یا نہ ہو، آپ کی حالت سازگار ہو یا نہ ہو، آپ کو عمل کرنا ہوگا.
شاید کہ آپ نیند کے غلبے میں ہو، شاید کہ آپ کو مرض لاحق ہو، شاید کہ آپ کو کمزوری لاحق ہو، شاید کہ آپ کو کوئی اور عذر لاحق ہو، لیکن آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، رب کا حکم نہیں چھوڑ سکتے، رب کا حکم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور عمل کی طرف آپ کی محبت کا تقاضا ہے، اسی لیے اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ چھوڑنا اس بات کو سمجھا رہا ہے، اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے زیادہ کوئی اور حکم پسندیدہ ہے۔ شاید وہ حکم آپ کے نفس کا ہوگا، آپ کی خواہش کا ہوگا، آپ کے اولاد کا ہوگا، آپ کے والدین کا ہوگا، چاہے کسی اور انسان کا ہوگا۔ اگر وہ حکم آپ کے پاس رب کے حکم سے زیادہ عزت والا، مقام والا ہے، تبھی تو آپ اس حکم کی طرف چلے جا رہے ہیں، ورنہ اگر مقام رب اور حکم رب آپ کے پاس سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا تو آپ دوسرے حکم کی طرف نہیں جاتے۔ یہ تقاضا کر رہا ہے، اسی لیے حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ پہلی محبت کا دلیل یہی ہے کہ تم رب کے حکم کے پابند رہنا، کسی حال رب کا حکم نہیں چھوٹنا۔ برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ حالات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آج اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، اور میں نہیں کہتا، میرا یہ حسن ظن ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہ وہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ نادانستہ طور پر ہو رہا ہے۔ اگر وہ جان لیتے کہ رب کے حکم کی اہمیت کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، مومن ہونے کے لیے رب کے حکم کی پابندی کتنی ضروری ہے، تو وہ سب کچھ چھوڑ کے رب کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ برادران عزیز، ایک مثال رب کے حکم کے امتثال کی ایسی ہے کہ جس کے سامنے، جو اگر ہماری زندگیوں کے سامنے ہو تو یقیناً بہت کچھ ہم اس مثال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جنگ کا موقع، سخت جنگ ہے، ایک قوی ہیکل پہلوان آ کر اہل اسلام کو چیلنج کرتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اللہ کے ماننے والوں، تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے؟ یقیناً ہر مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ، آؤ میں تمہیں مقابلے کی دعوت دے رہا ہوں، آؤ اور اللہ کی جنت لے جاؤ۔ اب کوئی کیونکہ بڑا قوی ہیکل اور جس کا شہرہ عرب میں چرچے تھے، شہرہ تھا، کوئی مقابلے کو اٹھا نہیں۔ تبھی حضرت مولا علی حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ پھر آواز دی، پھر آپ آمادہ ہوئے، حضور سے اجازت طلب کی۔ تیسری مرتبہ پھر جب اس نے للکارا اور آپ نے حضور سے اجازت کو طلب کیا تو حضور پاک نے اجازت دی۔ برادران عزیز، اب مقابلہ ہوا۔ اس واقعے کو بڑا ہی شہرت حاصل ہے کہ جب مقابلہ ہوا، مولا علی مشکل کشا اس پہلوان کے مقابل میں گئے، ایک دوسرے پر وار ہوا، مقابلہ ہوا، اور مقابلے کے دوران اللہ نے مولا علی مشکل کشا کو اس پر سبقت دی۔ حضرت مولا علی اس کو نیچے ڈال کر اس کے اوپر سوار ہو گئے، سوار ہو کے قریب تھا کہ آپ کا ہتھیار اس پر چل جاتا۔ وہ بے بسی، بے کسی، ذلت کو محسوس کیا اور دیکھا کہ ساری کائنات دیکھ رہی ہے اس کی ذلت کو، اس کی رسوائی کو، اس کی بے بسی کو، اس کی بے کسی کو۔ تو اس جھلاٹ میں آ کر اس نے مولا علی مشکل کشا کے چہرے پر تھوک دیا تاکہ ان کی تلوار جلدی سے چل جائے اور میری ذلت ختم ہو جائے، اور اس غرض سے کہ کچھ نہیں کر
ہوں بے بسی میں مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ برادران عزیز، اس پر کیا ہونا چاہیے؟ دشمن ہے، زہر ہے، خوابوں میں ہے، سارے کچھ آپ کے ہاتھ میں طاقتیں ہیں، جو چاہو کر سکتے ہو، اجازت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، قدرت بھی ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن مولا علی مشکل کشا نے اپنی تلوار کو روکا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ برادران عزیز، جو لیٹا تھا پریشان ہو گیا، پوچھنے لگا علی کیا بات ہے، تمہاری تلوار کیوں رکی؟ کیا بات ہے کہ تم نے مجھے ختم نہ کیا، مجھے چھوڑ دیا؟ مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ جتنے بار، جتنی کوشش میں نے اب تک تیرے ساتھ کی تھی، وہ صرف اللہ کی محبت میں تھی، میرے آقا کی اطاعت میں تھی، اس میں کوئی اور دخل نہ تھا، کسی اور کا کوئی دخل اس میں نہ تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوک دیا، مجھے کہیں غصہ آ گیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے عمل میں کسی اور کا دخل ہو، میری سارا زندگی ہے تو رب کے حکم کے تحت ہے، حضور کی اطاعت پر ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کوئی اور تیسری چیز وہاں شامل ہو جائے، اس لیے میں نے اپنی تلوار کو روک دیا۔ برادران عزیز، اطاعت اور اپنے نفس پر قابو، مولا علی مشکل کشا اس کی مثال دیتا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر، چھوٹی چھوٹی غصوں پر بکھر جاتے ہیں، ہماری زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو رب کے حکم کے خلاف ہیں، ہمارے ہاتھ سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو حضور پاک کی سنت کے خلاف ہے، ہمارے قدم ایسے راستے پر چل جاتے ہیں جو حضور پاک کا طریقہ نہیں، پھر ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں غصے میں آ گیا۔ ارے مولا علی مشکل کشا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس کیفیت میں جہاں سامنے والا دشمن بھی ہو اور اس کا مارنا حق بھی ہو، وہاں بھی اگر ایک لمحے کے لیے یہ خیال آ جائے کہ میں کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، میرا غصہ، میری انا، تو وہاں بھی تمہیں رکنا ہوگا کہ تمہارا سارا عمل اللہ کے لیے ہو، تمہارا سارا غصہ اللہ کے لیے ہو، تمہارا ہر ایک کام، ہر ایک قدم ہو تو اللہ کی اطاعت میں ہو، رسول پاک کے طریقے پر ہو، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بکھر رہے ہو، اس سے جدا ہو رہے ہو، تو پھر اپنے راستے سے ہٹ رہے ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی شان میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، تمہیں اس کا ہر لمحہ خیال رکھنا ہوگا، ہر کیفیت میں خیال رکھنا ہوگا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے آقا کریم کیا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں، ہماری زندگی اس کی گواہی نہیں دے پا رہی ہے۔ برادران عزیز، وہیں ہم آتے ہیں اللہ والوں کے پاس کہ جہاں ہمیں سلیقہ ملتا نہیں، جہاں ہمیں طریقہ ملتا نہیں، چاہتے ہیں کر نہیں پاتے، ارادہ تو ہے، عمل نہیں ہے، عمل ہے تو کہیں نہ کہیں گمراہی، کہیں نہ کہیں بھٹکنا ہے، کہیں نہ کہیں لاچاری، کہیں نہ کہیں بے بسی نظر آتی ہے۔ وہیں پر ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں کہ اللہ والے، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں راستہ چلنا ہے تو میرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ چلنا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اگر تمہیں راستہ سمجھ نہیں آتا تو میرے انعام یافتہ بندوں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے راستہ کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، سلیقہ کیا ہوتا ہے، کس راستے پہ تمہیں چلنا ہے، کیسے اس پر رہنا ہے، دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے، عمل کی پابندی کیسے ہوتی ہے، اپنے نفس کی کشی کیسے ہوتی ہے، نفس پر قابو کیسے پایا جاتا ہے، کیسے اپنے آپ کو رب کا بندہ بنایا جاتا ہے۔ اگر سیکھنا ہے تو ہمارے محبوبوں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سکھائیں گے۔ ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سلیقہ سیکھیں، طریقہ سیکھیں، زندگی میں کچھ حاصل کریں۔ برادران عزیز، تو محبت کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے پابند ہو،
اس کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا، یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت شیخ الاسلام لعیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبت کے تماشے نسبت سے آتے ہیں سمجھ میں انسان کی، نسبت کے تماشے نسبت سے آتے ہیں سمجھ میں انسان کے، ہمت سے اگر رکھے تو صحیح اس راہ میں قدم بے باکا نہ، تو اس راہ میں قدم رکھنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ آج بہت سے لوگ باہر کھڑے ہو کے اس راہ میں چلنے کے متمنی ہیں، لیکن پہلا قدم ہم نے جانا ہے کہ پہلا قدم شروع ہوتا اطاعت و فرما برداری سے ہے اور کامل اتباع سے ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے مرضی سے اطاعت کریں اور اپنی مرضی سے اتباع، یہ ممکن نہیں۔ وہاں پر سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے سامنے فنا کر دینا، تبھی تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رب کی بارگاہ کا راستہ دکھاؤں؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ رب کی بارگاہ کا راستہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یا پیر آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے، آپ سے اچھا ہمیں کون سمجھا سکتا ہے، آپ سے آسان کون ہمیں یہ سبق دے سکتا ہے؟ تو پیران پیر نے فرمایا کہ تم نے اگر آسانی چاہی ہے تو میں تمہیں آسانی دیتا، تم میری بارگاہ میں آئے ہو تو تمہیں ایسا ایک راز دے دوں کہ اس پہ عمل کر لو، رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، رب کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ پیران پیر نے فرمایا کہ رب کی بارگاہ کے 2 قدم ہیں۔ کتنے؟ 2 قدم ہیں۔ ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم رب کی بارگاہ پر۔ ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، اپنی خواہشات پر رکھو، اپنی تمناؤں پر رکھو، اپنی آرزوؤں پر رکھو اور یہ اعلان کر دو کہ میری خواہشیں، میری تمنائیں، میری آرزویں، میری تمام در نفسانی جتنی تمنائیں ہیں سب کو میں رب کے حکم پر قربان کر دیتا ہوں۔ ساری چیزوں کو رب پر قربان کر دیا، اس کے حکم پر قربان کر دیا۔ اب جب کوئی خواہش رب کے حکم کے متعارض ہوگی تو رب کا حکم آگے ہوگا، میری خواہش نیچے میرے قدم کے زیر ہوگی، تب کامیابی حاصل ہوگی۔ اب آپ کو ہر لمحہ ہر آن یہی سوچنا ہے کہ یہاں میں جو کام کر رہا ہوں میں کیا چاہتا ہوں، رب کیا چاہتا ہے، میری خواہش کیا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے۔ ہمیشہ وہ فوقیت پر ہوگا، ہمیشہ اس کی تاکید ہوگی، ہمیشہ اس کا اہتمام ہوگا، ہمیشہ اس کی اہمیت ہوگی، تو یقیناً ہم کامیابی کے راستے پہ ہیں۔ لیکن اگر رب کا حکم ہماری خواہش پر چھوٹ رہا ہے، ہمارے سونے پر چھوٹ رہا ہے، ہمارے آرام پر چھوٹ رہا ہے، ہماری دنیا داری پر چھوٹ رہا ہے، تو پھر ہم اللہ کے راستے سے دور ہو رہے ہیں اور دنیا داری میں پڑ رہے ہیں۔ اس دنیا کو حضور پاک نے کہا الدنیا جیفہ، دنیا ایک سڑا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی طرف تم جا رہے ہو، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، سڑے ہوئے گوشت سے زیادہ دنیا کی حقیقت نہیں۔ اور اس کے لیے اگر رب کا حکم چھوٹ رہا ہے تو پھر ہمیں اپنی آخرت کی خبر لینی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ اعلیٰ کی آیت کیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، جان لو آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ برادران عزیز، یہ 2 راہ ہے، یہ 2 راہ ہیں، یہ 2 راہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، 2 کشتیوں کی سواری ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 2 کشتیوں کی سواری کرنا چاہے تو یقیناً وہ پانی میں غرقاب ہو جائے گا، وہ اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔
اور یہی چیز ہم کو بار بار بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم اس راہ میں چلنا چاہتے ہو، رب کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو، تو جان لو اس کا پہلی چیز ہے رب سے بے لوز تعلق ہو، رب سے عشق ہو، محبت ہو، اور اس محبت کا پہلا قدم یہ ہے کہ رب کے ہر حکم کی پابندی ہو، اطاعت ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں، ہم اس راستے پہ گامزن نہیں، ہم پھر ابھی اس راستے سے بڑے دور ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ دوسری جو درجہ ہے وہ محبت خاصہ ہے۔ محبت خاصہ کی آپ نے پھر 3 قسمیں کی۔ محبت خاصہ کی آپ نے 3 صورتیں بتائی، 3 قسمیں بتائی۔ ایک ہے محبت افعال، دوسرا ہے محبت اوصاف، اور تیسرا ہے محبت ذات۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس محبت خاصہ کی 3 پردے، 3 شکلیں، 3 قدم ہیں۔ پہلی محبت ہے محبت افعال، یعنی کہ ہماری نگاہ ہمیشہ جب کبھی ہم کسی کام کو دیکھیں، کسی امر خاص کو دیکھیں، تو ہماری نگاہ ہو کہ یہ جو فعل ہو رہا ہے بندہ صرف کاسب فعل ہے، خالق فعل رب ہے۔ جتنی اچھائیاں، اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، اتنے اہم اہم معاملے ہو رہے ہیں، بندے کو یہ خیال نہ ہو کہ میں کر رہا ہوں، بندے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ذات وہ ہے جو کروا رہی ہے۔ نگاہ ہمیشہ اس ذات پر ہو جو مسبب الاسباب ہے، جس نے ہمیں یہ قدرت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ ہم کر سکیں، ورنہ ہم میں کیا خوبی، ہم میں کیا طاقت ہے کہ ہم کر پائیں۔ ہم کئی ایسے بندوں کو جانتے ہیں جن کا جسم سلامت ہے لیکن وہ جنبش بھی کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رب کا حکم شامل حال ہو گیا ہے کہ اب اس کا ہاتھ نہیں ہل سکتا ہے تو نہیں ہل پا رہا ہے، اس کا پیر نہیں ہل سکتا ہے، نہیں ہل پا رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، لیکن بول نہیں پاتا، جنبش کر نہیں پاتا۔ اسے آج ہم کوما کہتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ سارا جسم، سارے اسباب سلامت ہے لیکن کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ اس کی قدرت شامل حال نہیں۔ تو یہاں پر محبت افعال کے اندر بندے کی نظر ہمیشہ اس ذات گرامی پہ ہو کہ جس کے صدقے قدرت سے یہ کام ہو رہا ہے، ہمیشہ اپنی نفی کرے، اس کا اس بات کرے، ہمیشہ یہ خیال ہو کہ جتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں، جتنی خوبیاں پائی جا رہی ہے، ساری کی ساری رب کی جانب سے ہے۔ دوسری طرف دوسرا جو، کیونکہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ خلیل ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ پہلے ہی ہم اپنے ضروریات کے احتیاج میں ہیں، تو میں کچھ باتیں مختصر کہتا ہوا بات کو ختم کروں کہ دوسری چیز جو بتائی گئی، ایک محبت افعال، دوسرا ہے محبت اوصاف۔ اوصاف سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کسی ایسے وصف کو دیکھے کہ جس میں حسن ہو، جس میں جمال ہو، جس میں خوبی ہو، تو اسے اس وصف کے طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جس کی طرف سے یہ وصف اسے حاصل ہوا ہے، یہ خوبی اسے حاصل ہوئی ہے۔ اگر کسی کو حسن و جمال پر اعتبار ہے اور وہ اپنے حسن پر بڑا نازا ہے کہ کیا حسن میں نے پایا ہے، تو اسے جاننا چاہیے کہ یہ حسن دینے والی ذات وہ رب العالمین ہے کہ جس نے حسن دیا ہے، چاہے تو حسن دے، چاہے تو حسن چھین بھی لے۔ تو وہاں اس کی انا کی نفی ہو اور اس رب کی قدرت کی، اس کے کمال کی، اس کے حسن کی، اس کے جمال کی بات ہو، اس کا اس بات ہو کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو ہے میرے رب کا دیا ہوا، اور جس میں جو خوبی ہے وہ رب کی عطا ہے، بندے کی کچھ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز بتایا گیا کہ محبت ذات،
کہ اب جب بندہ ان دو مرحلوں سے گزر جائے تو پھر وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہوا اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کی اپنی قدرت ختم ہو گئی ہے، اس کا اپنا جو دخل تھا اس نے رب کے حکم میں اسے فنا کر دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس کا ذات تو بظاہر اس کی نظر آتی ہے، چلنا پھرنا اس کا ہے، لیکن حکم وہاں سے ہے، کرنا اس کا ہے، حکم وہاں سے ہے، بولنا اس کا ہے، حکم وہاں سے ہے، سننا اس کا ہے، حکم وہاں سے ہے، دیکھنا اس کا ہے، حکم وہاں سے ہے، قدرت کار فرما رب العالمین کی ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ محبت ذات میں بندہ منہمک ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کیا کہیں خدا نہ خواستہ ہم غلط راستے پہ تو نہیں؟ کیا اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ تو صحیح بخاری کی وہ حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ عبادات میں پابند ہو جاتا ہے، جو ہم نے پہلا قدم ہم نے جانا، حضرت بندہ نواز نے فرمایا محبت عامہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کا پابند ہو۔ حضور پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور فرائض کی پابندی کے بعد، فرائض کی پابندی کیا ہے؟ ہر وہ حکم جو رب نے بندے کو دیا کہ تجھے یہ کرنا ہے، یہ فرائض ہے، یہ اس پر لازم ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، یہ فرض ہے جو رب نے اس پر عائد کر دیا ہے۔ اب رب فرما رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی، حضور پاک فرماتے ہیں، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب بندہ فرائض کا پابند ہو جاتا ہے، یعنی محبت عامہ پر فائز ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب وہ محبت اور بڑھنے لگتی ہے، اب اسے دنیا میں دل نہیں لگتا، فرائض کے بعد کوئی اور کام کرنے پر من نہیں لگتا، اب اسے دنیاوی باتیں پسند نہیں آتی، لوگوں کی باتیں سننا پسند نہیں، اسے رب کا ذکر کرنا پسند ہے، رب کی عبادت کرنا پسند آ رہا ہے، رب کی راہ میں چلنا پسند آ رہا ہے، اللہ والوں میں بیٹھنا پسند آ رہا ہے، اللہ کی باتیں سننا پسند آ رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنا پسند آ رہا ہے، مال ہے تو اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، بندوں میں تقسیم کرنا پسند آ رہا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، جب نوافل کی طرف اس کی رغبت ہو گئی، اس کا دوسرا جو بچا ہوا وقت ہے فرائض کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں ہی گزار رہا ہے، جو اس پر لازم نہیں پھر بھی وہ کر رہا ہے، تو روزے اس پر فرض نہیں پھر بھی روزے رکھ رہا ہے، تو خیرات اس پر فرض نہیں پھر بھی خیرات کر رہا ہے، جو نمازیں اس پر فرض نہیں نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، تو معاملہ یہ ہوگا، ایک مقام یہ بھی آئے گا، رب فرماتا ہے کنت احببتہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، رب فرما رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب میرا بندہ میرا ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر میری راہ میں لگ جاتا ہے، مجھے راضی کر لیتا ہے اور میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر رب فرماتا ہے كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي یعنی يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے وہ قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب بندے کی ذات تو ہوتی ہے، حکم ہمارا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، فرمان ہمارا ہوتا ہے، اور اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے، انکار نہیں کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے جب کہ وہ اپنی خواہشات کو رب کے حکم میں فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو رب کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ تو جیسے ابھی ہم نے سنا ہے، محبت افعال، محبت اوصاف اور محبت ذات، ان تینوں چیزوں کو یہ حدیث پاک ہمیں سمجھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں
جو ہر حال میں اپنے رب کی محبت میں فنا ہوتے ہیں. ان کا کوئی کام رب کے حکم سے خالی نہیں ہوتا، ان کا کوئی عمل رب کے حکم سے خالی نہیں ہوتا. اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہو، کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے معاملے اللہ والوں کے نظر آتے ہیں جو ہماری عقلوں سے بلند ہوتے ہیں، ہماری عقلیں اسے سمجھ نہیں پاتی ہے، پھر بھی وہ اللہ والوں کا کام ہے، اس کا کیا حکم ہو. تو پھر ہمیں چاہیے کہ سورہ کہف پڑھے. سورہ کہف میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بندے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے. خضر کبھی کشتی کو توڑتے ہیں، خضر کبھی بچے کو مارتے ہیں، خضر کبھی ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنا دیتے ہیں. نبی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام خضر سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، خضر تم نے ایسا کیوں کیا؟ خضر تم نے ایسا کیوں کیا؟ خضر تم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی موسیٰ یہ فرما رہے ہیں خضر میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ تم نے یہ کام کیا، کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں، میں تمہیں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ میرا رب چاہتا تھا کہ یہ ہو، میرا رب چاہتا تھا کہ یہ ہو، میرا رب چاہتا تھا کہ یہ ہو. کہ معاملہ اللہ والوں کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم نہیں جان پاتے لیکن وہ رب کے حکم سے کام کرتے رہتے ہیں. تو اگر سمجھ نہ آئے تو خاموش رہو، یہ بھی تعلیم ہے، ورنہ پھر محروم رہ جاؤ، گے. اور اس واقعے میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے. ذہن میں خیال آتا ہے کہ خضر تو ولی تھے، موسیٰ تو نبی تھے، کلیم اللہ تھے. اللہ چاہتا تو انہیں طور پر بلا کے سب کچھ سمجھا دیتا. پھر نبی کو ولی کے پاس بھیجنے کا وجہ کیا؟ اور رب وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی کو ولی کے پاس بھیج کر رب بتا رہا ہے کہ نبی کا عمل امت کے لیے سنت ہوتا ہے. اور کبھی امتی پریشان ہو جائے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جہاں پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، خاتم الانبیاء تشریف لا لیں گے، 1,24,000 انبیاء، ان کی آمد پر کوئی انتہا ہونے والی ہے. ختم نبوت کا اعلان کرنے والے وہ شہنشاہ ختم نبوت تشریف لانے والے ہیں، اور وہ تشریف لا کر اعلان کر دیں گے انا خاتم الانبیاء، کہ میں انبیاء کا خاتم ہوں، ان کے انتہا ہوں. لا نبی آبادی لا رسول آبادی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، میرے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں. اب نبی نہیں، رسول نہیں، تو پھر ہدایت کا سامان کہاں سے حاصل کرے، رہنمائی کہاں سے حاصل کرے، اپنے پریشانیوں کا حل کہاں سے حاصل کرے؟ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہمیں وہ واقعہ سنایا اور بتایا کہ اگر تمہیں نبی نہ ملے تو نبی کی جگہ پر اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو نائب رسول ہوتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، تمہارے معاملات کا حل ہو جائے گا. برادران عزیز، اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی اہمیت کو سمجھو جی، ان کی نسبت کے فیضان کو جانو جی. معلوم ہوگا کہ پھر ان سے کیسے ہدایت ملتی ہے، کیسے رہنمائی ملتی ہے، کیسے راستہ ملتا ہے، کیسے فیض ملتا ہے، ظاہر بھی ملتا ہے، باطن بھی ملتا ہے. برادران عزیز، باتیں بہت ہیں. میں تیاری کر کے آیا تھا کہ محبت کی قسمیں بھی بیان کروں اور محبت کے جو حصول کے ذریعے ہیں کہ محبت حاصل کیسے ہوتی ہے اس ذریعوں کو بھی بیان کروں، لیکن وقت اور حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. انشاءاللہ آپ لوگ اور بھی سنیں گے، یہ باتیں آپ کے سامنے ضرور آئیں گی. تو جو کچھ ہم نے اب سنا ہے، میری خواہش ہے کہ اس پر ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ملک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کی قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔